آج میں ناف کا ایک ایسا روحانی، ایک ایسا آزمودہ، ایک ایسا طاقتور عمل لے کر آیا ہوں جسے کرنے کے بعد اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات ہو جاتی ہے، اگر کوئی بیمار ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے یا کوئی بھی لا علاج بیماری ہے تو بیماری سے شفا ہو جاتی ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، غربت کا مارا ہے، حالاتوں کا مارا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تنگ دستی جان نہیں چھوڑتی، سالوں سے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہو تو آج ناف پر انگلی رکھ کر یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کا نصیب بیٹھے بیٹھے بدل جائے گا۔ ناف پر یہ عمل اتنا اسمودہ، اتنا طاقتور اس لیے ہے کہ جب بچہ ایک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ غیب سے جو رزق عطا فرماتا ہے وہ ناف کے ذریعے جاتا ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ میں سارا جسم بنانے کے بعد بچے کے جسم کو ناف پر آ کر بند کرتا ہے اور ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچایا جاتا ہے۔ جب دنیا سے تنگی آ جائے، جب دنیا میں پریشانیاں آ جائیں، جب دنیا میں کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو پھر اللہ کی روحانی غیبی مدد چاہتے ہیں تو صبح اٹھتے ساتھ ہی ناف پر انگلی رکھ کر بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آئے گا۔ جو رب کریم آپ کو ماں کے پیٹ میں بہترین غذا عطا فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں آپ کے ناک، کان، جسم، آنکھیں بنانے کے بعد ناف پر آپ کے ماس کو بند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی آپ کو آپ کے رزق سے نوازے گا۔ اب بہت سے لوگوں کا گمان ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم اپنے رب سے جیسا گمان کرتے ہو تمہیں ویسا ہی نوازا جاتا ہے۔ جو اچھا گمان کرتا ہے اس کے حق میں بلائی ہو جاتی ہے، جو منفی گمان کرتا ہے اس کے حق میں پھر نقصان، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے ناف پر انگلی رکھ کر یہ چیز لگانی ہے تو یقین کامل کے ساتھ لگانی ہے، اللہ کی رحمت پر، اللہ کی غیبی مدد پر یقین رکھتے ہوئے لگانی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کسی بھی شک و شبہات، وسوسے، پریشانی کے عالم میں کریں گے تو آپ کو اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ابھی فیصلہ کریں، اگر آپ رب کے معجزات پر یقین رکھتے ہیں تو ناف پر انگلی رکھ کر یہ خاص چیز لگانے کی دیر ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے جس مقصد کی نیت کریں گے اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، آج کی سائنس تحقیق کے بعد بھی حیران ہے کہ اللہ ماں کے پیٹ میں کیسے بچے کو پیدا کرتا ہے، پھر کیسے ناف کے ذریعے رزق عطا فرماتا ہے، پھر کیسے آنکھ، کان، ناک اور پورا جسم بنانے کے بعد ناف پر جسم کو بند کر دیتا ہے۔ یہ ماں کے پیٹ تک یہ عمل چلتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے جیسے ہی بچہ باہر آ جاتا ہے تو پھر آپ کو ناف کو الگ کر دیا جاتا ہے اور یہ ناف بند ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اس ناف کے بے شمار مسائل ہیں، بے شمار فائدے ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ اگر آج میں آپ کو ان کے فائدے، اس کی معجزات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی پریشان ہے، اگر کوئی رزق کی تلاش میں در در ٹھوکریں کھا رہا ہے تو ایک بار ناف پر یہ عمل کرو۔ اکابرین کا آزمایا عمل ہے، محدثین نے اس ناف کے عمل میں بہت بار آزمایا ہے۔ اللہ والو، آج بھی جو اللہ کے نیک بزرگ، نیک ولی، علماء کرام، محدثین موجود ہیں وہ بھی ناف پر اس عمل کے اتنا یقین رکھتے ہیں کہ جب کبھی بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کسی بھی طرح کا مسئلہ آتا ہے تو ناف پر انگلی رکھ کر یہ روحانی عمل کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہن جن کے گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، اچانک مشکل وقت آیا کہ حالات خراب ہو گئے۔ ان کے پاس ایک چھوٹی گاڑی مہران تھی، قرض اتنا بڑھ گیا کہ ان کو اپنی گاڑی تک بیچنا پڑے۔ اب گاڑی بیچنے کے بعد بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ اب کوئی گاڑی لے، ہمیں آنے جانے میں مسئلہ ہوتا ہے۔ شوہر پریشان کہ یار گھر کے حالات ٹھیک نہیں، تمہیں گاڑی کی پڑی ہے۔ بیوی جو کہ ہر وقت ان مشکلات کو دیکھ کر رکھ چکی تھی، ایک دن شوہر سے کہتی ہے کہ اگر تم نئی گاڑی نہیں لے سکتے تھے تو وہ پرانی ہی رہنے دیتے، کم از کم آنے جانے میں آسانی تو تھی۔
شوہر نے اچانک یہ ویڈیو دیکھی اور ناف والا یہ عمل کیا جو علماء کرام، محدثین اور بہت سے اللہ کے ولیوں سے آزمودہ اور پائیدار عمل ہے۔ آج بھی عبقری رسالے میں آپ دیکھیں تو آپ کو بے شمار بار ناف کا یہ عمل بتایا جاتا ہے۔ کہتے میں نے بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا اور ناف پر انگلی رکھ کر یہ عمل کر لیا، 2 سے 4 دن کے اندر اندر میرا قرض بھی اتر گیا۔ اللہ نے میرے کاروبار کو ایسا جھٹکا لگایا کہ میں زمین سے آسمان پر پہنچ گیا، اور چند دنوں کے اندر اندر میں نے ایک نئی کرولا GLI خریدی اور اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ گاڑی ہماری ہے، اور بیوی یقین کرنے پر رضامند نہ تھی۔ میں نے بتایا کہ میں نے آج ایک ایسا روحانی عمل کیا ہے جسے کرنے کے بعد اللہ نے میرے حالات بدل دیے۔ وہ ذات جو ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے رزق پہنچا سکتی ہے، کیا وہ آپ کو زندہ ہونے کے بعد اس دنیا میں لانے کے بعد ناف پر یہ عمل کرنے سے غیب سے رزق اور دولت فراہم نہیں کر سکتی؟ ماں کے پیٹ میں تو ایک پردہ ہے، اللہ رزق عطا کرتا ہے، لیکن دنیا میں اللہ غیب سے کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالا تر چیزیں ہو جاتی ہیں۔ آج آپ نے بھی ناف پر یہ عمل کرنا ہے۔ عبقری رسالے میں بارہا بار یہ وظیفہ بتایا گیا، بہت سے علماء کرام نے اپنی ویڈیوز پہ یہ وظیفہ بتایا، لیکن چند کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ آج میں ان کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ والوں کے طریقے سے یہ عمل آپ کو بتاؤں گا۔ جو میرا بہن بھائی ویڈیو مکمل دیکھ لے گا، بتائے گئے طریقے کے ساتھ عمل کر لے گا، بتائے گئی ترتیب کے ساتھ وظیفہ پڑھ لے گا اور ناف پر یہ عمل کرنے کا معمول بنا لے گا۔ اچھا، اس کا سب سے بڑا فائدہ بے اولادی کے لیے بھی ہے۔ جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، مرد حضرات ہیں، عورتیں ہیں، کوئی بھی ہیں، مرد عورت دونوں یہ عمل کریں۔ بے اولادی ہے، کسی بھی وجہ سے بے اولادی ہے، بانجھ پن ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، ناف پر انگلی رکھ کر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ نیت کر کے کہ مولا کریم بے اولاد ہوں، اولاد کے لیے اسباب پیدا فرما۔ اللہ بے اولادی سے نجات عطا فرمائے گا اور بہترین نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، بیماری جان نہیں چھوڑتی، ہر قدم پر ہر مشکل پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ ناف پر انگلی رکھ کر یہ چیز لگائیں اور رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت، ایسی غیبی مدد ہوگی کہ رزق، دولت، خزانے خود چل کر آئیں گے۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، اس عمل کے جتنے فائدے بتاؤں اتنے کم ہیں۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے، اگر آپ کے جسم میں درد رہتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، بے چینی رہتی ہے، بے سکونی رہتی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت اکتاہٹ ہے، آپ نہ کاروبار پر، نہ کام پر، نہ نوکری پر جانے کا دل کرتا ہے، چڑچڑا پن ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، آج ناف پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ ایسی بے سکونی، ایسی بے چینیوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا کہ آپ ایک صحت مند اور کامیاب زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو صبح اٹھتے ساتھ ہی ناف پر یہ ایک چیز بتائے گئے طریقے سے لگا کر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ باقاعدگی سے چند دن اس عمل کو کر لیتے ہیں تو میں جو آپ کو کمالات، جو معجزات، جو فائدے بتا رہا ہوں، یہ فائدے آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اگر نہیں یقین آتا تو آپ اس عمل کو بھی اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی روحانیت پر، اللہ کی غیبی مدد پر، اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے ہیں تو صرف اور صرف ایک بار یہ عمل میرے کہنے پر کریں۔ اس کے بعد یہ وظیفہ کرنے پر آپ خود مجبور ہو جائیں گے کہ اس کے اتنے کمالات ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ یہ عمل یا تو صبح فجر کے بعد کر سکتے ہیں، صبح اٹھتے ساتھ ہی، یا آپ رات سونے سے پہلے بستر میں جا کر یہ عمل کر لیں۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، مرد، عورت، چھوٹا بڑا، کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ کسی ڈاکٹر کو بتانے سے ہچکچاتے ہیں، آپ کسی کو بتانے سے ڈرتے ہیں، آپ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، صرف اس عمل کو کریں۔
نیت کر کے کریں، آپ کا کام ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل روحانیت سے اوپر کی باتیں ہیں۔ میں جتنا بتاؤں گا بدگمانیاں بڑھیں گی، صرف اتنا کہوں گا کہ صرف ناف پر انگلی رکھ کر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب آپ کے گھر میں تیل موجود ہے جسے سرسوں کا تیل کہا جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل ہر گھر میں موجود ہے، اگر نہیں تو 20 30 50 روپے کا ایک چھوٹی ڈبی میں تیل لے کر اپنے سامنے رکھ لیں۔ تھوڑا سا تیل لے کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے تیل پر پھونک مارنی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھ کر تیل پر پھونک مارنی ہے۔ اگر کسی بوتل میں ہے تو پھونک مارنے کے بعد ڈھکن لگا لیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنی شہادت والی انگلی، سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی اپنی ناف پر رکھنی ہے۔ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے ناف، جس سے انگلش میں بیلی بٹن بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی ناف پر سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی رکھ کر اب اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر تو آپ بیماری کے لیے کر رہے ہیں، بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹرز نے آپ کو لا علاج بیمار کہہ دیا ہے، یعنی کہ آپ کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو لا علاج بیماری سے شفا کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری کی نیت سے کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت سے کر لیں۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ لاچار ہیں، مجبور ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ تک دکھائی نہیں دے رہا، تو صرف یقین کر کے اپنی شہادت والی انگلی ناف پر رکھو اور اللہ سے دعا کرو، نیت کرو کہ اے میرے مالک و مولا، تو وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں اس ناف کے ذریعے رزق عطا کرنے پر قادر ہے۔ آج میں اس بے بس دنیا میں لاچار اور مجبور ہو چکا ہوں، آج اپنے غیب سے میرے لیے رزق کا انتظام کر۔ یقین کیجئے گا یہ شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر یہ نیت کرنے کی دیر ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، تو بے گھر سے اپنا ذاتی مکان بنانے تک کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی، پیشاب کے ذریعے بیماری کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اگر آپ اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کرتے ہیں تو یقین کیجئے گا میرے پاس بے شمار ایسی مثالیں ہیں، بے شمار لوگوں کے میسیجز موجود ہیں جو اس وظیفے، اس عمل کو کرنے کے بعد کامیاب ہو چکے ہیں۔ آج آپ کو بھی موقع مل رہا ہے کہ شہادت والی انگلی ناف پر رکھ کر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میں ماں کے پیٹ میں رزق عطا کر سکتا ہوں تو میں دنیا میں تیرے رزق کو وافر کر دوں گا، تو ایک بار رب سے مانگ۔ آج آپ نے ناف پر شہادت والی انگلی رکھ کر اللہ کو یاد دلانا ہے کہ تو واقعی رزق دینے پر قادر ہے، تو آج دنیا میں رہتے ہوئے میری تنگ دستی کو، میرے قرض کو، میری مفلسی کو، میری غربت کا خاتمہ فرما، میرے رکاوٹیں ہٹا دے۔ اللہ والو، یہ عمل بے شمار اسمود عمل ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد شہادت والی انگلی ناف پر رکھنی ہے، یعنی کہ شہادت والی انگلی کو اٹھانا نہیں ہے اور اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے، یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو، یا فتاحو، یا فتاحو،
یا فتاحو 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 یا فتاحو۔ 11 بار پڑھ کر شہادت والی انگلی پر پھونک مارنی ہے اور انگلی کو دوبارہ ناف پر رکھ لینا ہے۔ 11 بار یا فتاحو پڑھنے سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن جو یا فتاحو پڑھ کر رب کعبہ سے مانگے گا، میں رب قسم کھاتا ہوں، رب نے صرف یا فتاحو کی قسم کھائی کہ میں رب قسم کھاتا ہوں یا فتاحو پڑھنے والے پر کبھی مشکل پریشانی نہیں آئے گی، یا فتاحو پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے 11 بار یا فتاحو پڑھ کر شہادت والی انگلی پر پھونک مارنی ہے اور شہادت والی انگلی کو ناف پر رکھ لینا ہے۔ یا فتاحو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت، یہ وظیفہ جس طریقے، جس ترتیب، جس تعداد میں بتایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر شہادت والی انگلی پر دوبارہ پھونک مارنی ہے اور تیل پر بھی پھونک مارنی ہے۔ شہادت والی انگلی پر پھونک مارتے ہی آپ نے ناف پر انگلی دوبارہ رکھ لینی ہے، یعنی پہلے 11 بار یا فتاحو کو پڑھ کر شہادت والی انگلی پر پھونک مارنی، پھر 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر شہادت والی انگلی پر پھونک مار کے انگلی کو ناف پر رکھ لینا ہے۔ اب آخری اور تیسرا وظیفہ، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کعبہ کی حفاظت میں چلے جائیں، آپ پر دوبارہ کبھی مشکل وقت نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی مایوسی نہ آئے، کبھی تنگ دستی نہ آئے، تو آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک صفاتی نام یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ یا سلاموں کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ جب بھی انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو سلامتی صرف اللہ کی طرف سے ہے، کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ نے یا سلاموں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلاموں، 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 یا سلاموں۔ آپ نے 11 بار یا سلاموں پڑھ کر شہادت والی انگلی پر پھونک مارنی ہے اور شہادت والی انگلی کو دوبارہ ناف پر رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیے۔ صرف 1 سے 2 منٹ کا یہ عمل ہے اور آپ کو فائدے اتنے ہیں کہ تمام کی تمام بیماریاں ختم۔ اب اس عمل کو کرنے کے بعد تیل کا کیا کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ اس سے پہلے توجہ کریں، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر کسی بیمار، کسی مجبور، کسی تنگ دست، کسی قرض دار کو یہ وظیفہ آپ کے شیئر کرنے سے فائدہ ہو جاتا ہے تو اللہ آپ کو بھی برابر کا جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی بات پھیلانے سے اگر کسی کا فائدہ ہو تو آپ کو بھی برابر کا فائدہ ہوتا ہے۔ عمل مکمل کرتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ نے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد تیل پر پھونک مارنی ہے اور اس تیل کو شہادت والی انگلی سے روزانہ صبح اٹھتے ہی ناف پر لگا کر، کانوں کی لو میں لگا کر، ناک کے نتنوں میں لگا کر اپنی کاروبار، دکان، دفتر یا اپنی ڈیلی کی روٹین میں آنا ہے۔ اور رات سونے سے پہلے بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ صبح کر لیں، شام کر لیں، آپ کی مرضی ہے۔ چند دن آپ یہ چلتے پھرتے تیل پر یہ خاص وظیفہ شہادت والی انگلی پر دم کر کر لگائیں، پھر دیکھیے کہ یہ شہادت والی انگلی آپ کو ایسے معجزات دکھائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ یہ دم کیا تیل شہادت والی انگلی سے اپنی ناف پر لگانا ہے اور دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ اس نیت سے یہ تیل لگا رہا ہوں
کامیابی تیری طرف سے ہے، کوئی اسباب عطا فرما۔ پھر اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے آپ کو آپ کی بیماری، آپ کے مقصد میں کامیابی، آپ کے قرض سے نجات، آپ کے رزق اور دولت سے مالا مال میرا رب کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ایک بار کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا، اللہ کا شکر کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل کرنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے رب کی ذات بیماریوں سے، پریشانیوں سے نکال کر کامیاب اور چمکتا ستارہ بنانا چاہتی ہے۔ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کے بعد اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی حفاظت پہ رکھے، ہم سب کو جادو جنات کے اثرات سے، نظر بد اور حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے۔